أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العظيم. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہر جمعہ کو ہم لوگ سیرت کا بیان سن رہے ہیں، مگر اس جمعہ کو درمیان میں مجھے اسے توقف دینا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ شادیوں کا موسم ہے اور اس کے تعلق سے بات کرنی بہت ضروری تھی. اس لیے میں نے سوچا کہ اس جمعہ کو میں اس موضوع پر روشنی ڈالوں گا اور اگلے جمعہ کو جو ہمارا پچھلے ہفتے کا بچا ہوا بیان ہے غزوہ خندق کا، وہ انشاءاللہ بیان ہوگا. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں تمام مسلمانوں سے یہ کہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کس جہنم کی آگ سے بچاؤ؟ اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. جہنم کی آگ سے بچنے کا حکم عام انسانوں کو نہیں بلکہ مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے. ایسا نہیں کہ مسلمان جہنم میں نہیں جائیں گے، مسلمانوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالی اس وقت کے آنے سے پہلے ہم تمام کو آگاہ اور متنبہ فرما رہے ہیں کہ وہ وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اب اگر ہم کو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے بھی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، اسی میں تمہارے لیے کامیابی. تو دنیا کی جو میری اور آپ کی 24 گھنٹے والی زندگی ہے، اس زندگی میں اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ دو چیزیں اگر آ جائیں گی تو دنیا میں انسان کامیابی کی زندگی گزارے گا، بغیر ٹینشن کی، بغیر پریشانی کی، بغیر کسی جھنجٹ کی. اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. کیا کہا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے؟ کہ ان کو ہم جنت کے باغات دیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، خالدین فیہا ابدا. میرے محترم بزرگوں، ہم دنیا کے کسی بھی لائن میں، کسی بھی فیلڈ میں ہوں،
تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں اس وقت آتی ہے جب آدمی اپنے دنیاوی کام کو اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں کرتا، تبھی وہ پریشانیوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور آخرت کا خسارہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ دیکھو، علم کا مقصد یہ ہے کہ ہم حال کے امر کو جاننے والے بنیں۔ ابھی کرنٹ میں ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اس میں اللہ کا حکم کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، یہ مقصد ہے۔ علم کا مقصد یہ ہے کہ ہم حال کے امر کو پہچاننے والے بنیں، کہ ہم سے ابھی جو کرنٹ ہم کو کام کرنا ہے، اس میں اللہ کا حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ ابھی جیسے مثال کے طور پہ تجارت ہے، ہم چاہے کسی بھی لائن کے بزنس میں ہو، چاہے بھوسار کے کاروبار میں ہو، بھوسار یعنی جیسے اناج وغیرہ ہوتا ہے، گیہوں، چاول، دال، جواری، یہ بھوسار کا کام کاج ہے۔ چاہے آدمی اس کی تجارت میں ہو، لوہے لوکھنڈ کی تجارت میں ہو، یا پھر آج کل کے جو ماڈرن ٹیکنالوجیز جو مارکیٹ میں آ چکی ہے، کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، موبائل وغیرہ ہے، سافٹ ویئر بنانا ہے، اس کو بیچنا ہے، چاہے ان لائنوں میں ہو، کسی بھی لائن میں ہو، آپ کو ہر لائن میں اللہ کا حکم ملے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ملے گا۔ اب آج کل کیا ہو چکا ہے کہ بہت سارے کاروبار ایسے ہیں جو پارٹنرشپ میں کیے جاتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم علماء سے، مفتیان اکرام سے، ان لوگوں سے نماز کے، روزوں کے، حج کے مسائل میں تو پوچھ تاچھ، استفسار کرتے ہیں کہ مولانا میں راستے سے گزر رہا تھا، ایک کتا بازو سے گزرا اور تھوڑا سا میرے پیجامے کو رگڑے گیا، اب میری نماز ہوں گی کیا نہیں ہوں گی؟ یہ مسئلے ہم پوچھتے ہیں، اور پوچھنا بھی چاہیے۔ اور یہ بھی مسائل ہم پوچھتے ہیں کہ مولانا میں نماز پڑھ رہا تھا امام صاحب کے پیچھے، میں تیسری رکعت میں پہنچا، وہ رکوع میں چلے گئے تھے، میں جیسی رکوع میں گیا انہوں نے اللہ اکبر کہہ کے وہ کھڑے ہو گئے، تو میری رکعت مکمل ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ یہ ساری چیزیں ہم پوچھتے ہیں۔ روزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ بھائی روزے کی حالت میں ٹوتھ برش یوز کر سکتے ہیں یا نہیں، مسواک کر سکتے ہیں یا نہیں، یا حج کے مسائل میں بہت ساری چیزیں پوچھتے ہیں۔ لیکن کاروبار کے لائن سے، تجارت کے لائن سے ہم کبھی بھی، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ علماء اکرام سے، مفتیان اکرام سے رابطہ کرتے ہو کہ بھائی مولانا میں ایسا ایسا کاروبار شروع کرنا چاہ رہا ہوں، یہ کاروبار شریعت کی نظر میں جائز ہے یا نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور مجھے فلانی جگہ پہ ایک جاب کا آفر ہے اور میں وہاں پہ کام کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، اب شریعت میرے لیے کیا کہتی ہے، میں وہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں؟ ہم نہیں پوچھتے۔ ہم کب پوچھتے ہیں؟ ایک کاروبار شروع کر لیتے پارٹنرشپ میں، وہ 4 مہینے، 6 مہینے، سال بھر چلتا، اس کے بعد دونوں پارٹنروں کے بیچ میں جھگڑے ہوتے، کشتیاں ہو جاتے، آپس میں ایک دوسرے کے گریبان جب پھٹ جاتے اور پھر ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کو بھی تیار نہیں رہتے، پھر دونوں مل کے آتے مفتی صاحب کے پاس، امام صاحب کے پاس، مولانا کے پاس، اور بولے وہ ہم نے ایسا ایسا کاروبار شروع کرے تھے، اس میں ایسے ایسے جھگڑے ہو گئے، بٹوارے کے اوپر سے، نفع پہ سے، نقصان پہ سے، اس پہ سے، اس پہ سے، اب بولے ہمارا کیا فیصلہ ہے؟ بعد میں ہم پوچھتے، تو بعد میں جو پوچھتے نا یہ کسی فائدے کا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تک جو ہے تیر وہ کمان میں سے نکل چکا ہوتا ہے، بعد میں کا پوچھا ہوا کوئی فائدے کا نہیں۔ پہلے آدمی نے معلوم کرنا چاہیے،
اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی خود ہی ججمنٹ لگاتا ہے اپنے دماغ کا کہ میں جو پارٹنرشپ کر رہا ہوں یہ تو جائز ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، حالانکہ اس میں بہت سے باریک باریک مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے یہ جائز ہے، لیکن پھر کسی عالم سے مفتی سے اس کا مذاکرہ ہوتا ہے اور وہ بتاتے ہیں نہیں یہ تو ناجائز ہے، اور وہ بولتا میں تو 5 سال سے کر رہا ہوں، تو 5 سال سے تم جو غذا کھا رہے ہو یہ حرام تھی، کیونکہ تمہاری پارٹنرشپ ہی نہیں ہے، صحیح نہیں ہے شریعت کی نظر میں۔ تو یہ مسائل جو ہے نا پہلے ہی پوچھنا چاہیے، دین ہماری پہلے ہی رہبری کرتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو قرآن میں فرمایا اپنے آپ کو اور اپنی آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو زندگی اللہ کے حکم پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گزارو۔ زندگی کیسے اللہ کے حکم پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گزریں گی، تو اس میں فرمایا کہ علم کا مقصد یہ ہے کہ حال کے امر کو جاننے والے بنے، ہم جو کرنے والے ہیں اس کے بارے میں ہم پہلے معلوم کریں کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو فون کے اوپر مسئلہ انہوں نے پوچھا، بولے بھائی میرا ایک دوست ہے، ان سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے پارٹنرشپ کے بارے میں ایسی بات کیا، تو انہوں نے بولے کہ تم مولانا سے مسئلہ پوچھو، اس لیے میں آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بولے بھائی میں تو ماشاءاللہ دیندار آدمی ہوں اور نمازوں کا بھی پابند ہوں اور دین کے کاموں میں بھی لگا ہوا ہوتا ہوں بڑھ چڑھ کر، اور جن کے ساتھ میں میری پارٹنرشپ ہے وہ بھی دیندار ہے، لیکن ابھی یہ ساتھی سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ تمہاری پارٹنرشپ کے بارے میں ایک بار خالی تم پوچھ لو یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ میں نے بولا تمہارے پارٹنرشپ کی نوعیت کیا ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ سامنے والے کا پیسہ ہے اور میری محنت ہے، نفع اور نقصان دونوں میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ میں بولا برابر کے شریک کیسا ہے؟ بولے برابر کے شریک ہم ایسے ہیں کہ سامنے والے سے میں 50,000 روپئے لے کر کوئی کام کرتا ہوں، اور اگر 50 کے 60 ہو گئے تو ہم دونوں 5-5 ہزار پروفٹ بانٹ کے لے لیتے، اور 50 کے اگر 45 ہو گئے تو پھر وہ 2,500 روپئے نقصان برداشت کرتا ہے اور میں اپنی جیب سے 2,500 دیتا ہوں۔ اس طریقے سے ہماری پارٹنرشپ چل رہی ہے۔ میں نے کہا یہ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو ہم پچھلے 8 سال سے ایسا ہی کاروبار کر رہے ہیں، اب تک تو ہمارا بہت بڑا کاروبار اسی طریقے سے ہو چکا ہے۔ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں، کس طریقے سے یہ ناجائز ہے؟ میں نے کہا دیکھو پارٹنرشپ کا اصول یہ ہے کہ ایک آدمی جب پیسہ لگا رہا ہے تو دوسرے کی محنت لگ رہی ہے، دوسرے کی کیا لگ رہی ہے؟ محنت لگ رہی ہے۔ پارٹنرشپ کا اصول یہ ہے شریعت کی نظر میں، ایک پیسہ لگائیں گا دوسرا محنت کرے گا، اب نقصان جو ہوا وہ دونوں کا ہوا، کیونکہ اس کی بیچارے کی محنت گئی، اس کا پیسہ گیا۔ مان لو اگر 5,000 روپئے کا لاس ہوتا ہے، 50 کے 45 ہوتے ہیں، تو 5,000 کا نقصان تمہارا ہوا، تم 2,500 نہیں دیں گے۔ بولے کیوں؟ اس لیے کہ تم نے جو محنت کی ہے اس کے لیے بازار میں گئے، ٹیمپو بھر کے مال خریدے، اس کو اتنی دھوپ میں لائے، بیچے، بیچنے کے بعد جب حساب کرے تو معلوم ہوا کہ یار یہ تو اتنا نقصان ہوا، تو جو پیسے کا نقصان تھا وہ اس کا ہو گیا، اور تم نے جو دھوپ میں دھڑپڑ کیے، بھاگے گھومے پھرے اس کے لیے، یہ تمہارا نقصان ہوا، تمہاری محنت گئی، اس کا پیسہ گیا، دونوں برابری میں آ گئے۔ نقصان ہونے کے بعد وہ یہ بولے کہ نہیں تجھے بھی 2,500 روپئے کی بھرتی کرنا پڑیں گی، یہ صورت ناجائز ہے، یہ شریعت میں جائز نہیں۔ اور ان کا کاروبار پچھلے 8 سال سے چل رہا تھا۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، وہ صحیح نہیں رہتا۔ تو کرنے سے پہلے رائے مشورہ لینا چاہیے کسی عالم سے، کسی مفتی سے۔ کرنے سے پہلے اگر ہم پوچھیں گے کہ بھائی یہ کاروبار ہے، بہت سے کاروبار ہوتے ہیں، بہت سی تجارتیں ہوتی ہے، جیسے آج کل جو ہے
بہت سے ایسے نئے نئے سافٹ ویئر نکل گئے، بہت سے ہمارے مسلم نوجوان سافٹ ویئر بنانے کا کام کرتے، اور بہت سے جو ہے اینیمیشن کے کورسز کرتے، بہت سے بچے وہ اینیمیشن بنانے کا کام کرتے، آج اس کی بہت بڑی انڈسٹری ہے، اس میں بہت زیادہ پروفٹ ہے۔ اب وہ مسائل جو ہے آدمی انٹرویو دے کے آ جاتا، اس کا سلیکشن بھی ہو جاتا، اس کے بعد آ کے پوچھتا، بولے مولانا میرے لیے وہ کام جائز ہے کیا؟ ارے بھائی، جب تم کو جاب کا آفر آیا تھا تم نے پہلے ہی پوچھنا چاہیے تھا۔ تو یہ جو تم پوچھ رہے ہو یہ مسئلہ نہیں پوچھ رہے ہو، بلکہ تم ایک انفارمیشن دے رہے ہو کہ ابھی میرا سب تو ہو گیا، خالی میں پوچھ رہا تھی تمہارے سے۔ تو اگر اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے اس میں اللہ کا حکم کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ یہ ہو گئی تجارت۔ اسی طریقے سے تعلیم، اس میں بھی ہم یہ دیکھیں، ابھی بچوں کے نئے نئے کورسز شروع ہونے والے، مطلب نئے ایڈمیشن شروع ہوں گے جون کے مہینے میں، اگلے مہینے میں، تو پہلے ہم یہ معلوم کریں کہ ہماری شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی کہ بھائی یہ کورس میں مجھے ایڈمیشن لینا ہے، اس کے بارے میں ہم معلوم کریں۔ اللہ کا حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہر جگہ پر ہے۔ ایک نوجوان، اس نے ہوٹل مینجمنٹ کے کورس میں ایڈمیشن لیا، اب کورس شروع ہو گیا، 3 مہینے کے بعد ان کے کورس میں آیا کہ سور کو کیسا بھننے کا، مسالہ لگا کے، اب سور پکانے کا طریقہ آیا اس کے اندر، تو اس نے کہا یار میں تو مسلمان ہوں، مجھے معلوم نہیں تھا یہ کورس میں یہ بھی ہے۔ وہ آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، اس سے یہ کہا گیا کہ بھائی جب تم وہ کورس میں ایڈمیشن لینے والے تھے تم کو تبھی معلوم کرنا چاہیے تھا۔ یہ کورس میں پھر اس نے معلوم کیا تو اس میں تمام وہی چیزیں تھیں، کسٹمر کو شراب کیسی پلانے کا، اس کو کس طریقے سے جو ہے، اس میں یہی سب باتیں تھیں۔ بیچارے نے وہ کورس چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد دوسرے کورس میں ایڈمیشن لیا۔ ہم یہ بھی معلوم کریں، ہر لائن میں ہم کو اللہ کا حکم ملے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ملے گا۔ اسی طریقے سے جو اہم بات میں آپ کو بتانے جا رہا تھا، جس کے لیے میں نے اتنی لمبی چوڑی شروع میں تمہید باندھا، وہ یہ کہ آج کل شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، اور شادی ایک ایسا رشتہ ہوتی ہے جو صرف 2 لوگوں کے نکاح کا نام نہیں ہوتا ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ان کے نکاح کا نام ہی صرف شادی نہیں ہے، ان دونوں کے نکاح کا نام ہی رشتہ نہیں ہے، بلکہ ایک نکاح کے ذریعے سے 2 خاندانوں کا جوڑ ہوتا ہے، 2 برادریوں کا جوڑ ہوتا ہے، 2 گاؤں والوں کا جوڑ ہوتا ہے، 2 بستی والوں کا جوڑ ہوتا ہے، اور ان دونوں میں اگر آپس میں کچھ اختلافات ہو جائے یا کوئی مسائل کھڑے ہو جائے تو پھر یہ دشمنی خالی میاں بیوی کی دشمنی نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ دشمنی، یہ جھگڑا میاں بیوی سے بڑھ کے 2 خاندانوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے، پھر 2 برادریوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے، 2 محلوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ 2 بستیوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو نکاح کے معاملے میں بھی ہم یہ دیکھیں اس میں اللہ کا حکم کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، سب سے بڑی چیز۔ اور وہ دیکھنے کے لیے ہم کو زیادہ اسٹڈی کرنے کی، مطالعہ کرنے کی یا تحقیقات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے کافی ہے۔ نکاح کی جو شروعات ہوتی ہے اس کی بنیاد پڑتی ہے جب لڑکے والے لڑکی کو دیکھتے ہیں اور لڑکی والے لڑکے کو دیکھتے ہیں، وہاں سے بنیاد پڑتی ہے۔ تو یہ حدیث وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح جو کیے جاتے ہیں وہ مال و دولت کو دیکھ کر کیے جاتے ہیں، خاندان کو دیکھ کر کیے جاتے ہیں، خوبصورتی کو دیکھ کر کیے جاتے ہیں، اور بہت سے نکاح، بہت کم نکاح جو ہوتے ہیں وہ دینداری کو دیکھ کر کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تم دینداری کو ترجیح دینا، فاظفر بذات الدین، دینداری کو ترجیح دو، اگر دینداری کو ترجیح نہیں دو گے تو پھر آگے پریشانیاں تم کو گھیر لیں گی۔ یہ پوائنٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
رشتے کی شروعات ہونے سے پہلے ہی ہم کو سکھا دیا. اور فضائل صدقات کے اندر حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ میں نکاح سے پہلے کی جو فارمیلٹیز ہیں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ لڑکے میں کتنی چیزیں ہونی چاہیے، لڑکی میں لڑکے سے زیادہ کتنی چیزیں ہونی چاہیے. وہ بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے، اس کو اطمینان سے دیکھنا چاہیے. تمام باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، اور اللہ کے نبی کی اسی حدیث کو انہوں نے اس میں اور وضاحت کے ساتھ میں لکھا ہے. اب ہمارے یہاں پر جو نکاح ہوتے ہیں یا جو رشتے جڑتے ہیں اس کے اندر جو پہلا پوائنٹ ہے دین داری، ہم اس کو ایک دم پیچھے ڈھکیل دیتے، پیچھے ڈال دیتے اس کو. سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے یہاں پہ جو دیکھی جانے والی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مالداری. لڑکے میں اور لڑکی میں دونوں طرف دونوں لوگ یہی دیکھتے ہیں. ابھی سمجھو لڑکے والے لڑکی کے گھر پہ گئے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی لڑکی کے والد کا گھر کتنا بڑا ہے، ان کے کاروبار کیسے کیسے ہے، ان کے پاس میں کیا کیا ہے دنیاوی چیزیں. اور لڑکی والے اگر لڑکے کے گھر پر گئے تو وہ تمام یہی چیزیں دیکھتے ہیں کہ لڑکا کماتا کتنا ہے، مہینے کی اس کی آمدنی کتنی ہے، اور اس کی آمدنی کے ذرائع کیا کیا ہے. اس میں حلال حرام یہ بہت کم لوگ دیکھتے ہیں، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مالدار کتنا ہے. اور جب دینداری کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے اور صرف مالداری کی بنیاد پر شادی ہوتی ہے تو پھر وہ شادیوں میں فتنے کی بنیاد پہلے سے ہی پڑ جاتی. مطلب رشتے جہاں سے رشتے کی شروعات ہوتی وہیں سے آپس میں اختلافات کی بنیاد ہوتی ہے. پھر جب منگنی کی رسم ہوتی ہے اس کے اندر بھی یہ ان کے نقص ڈھونڈتے ہیں، وہ ان کے نقص ڈھونڈتے ہیں. شادی ہوتی ہے تو جتنے مالدار ہوں گے اتنی ہی ان کی لسٹ لمبی ہوں گی. ہمارے مہمانوں کے لیے یہ انتظام کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، ہم کو ایسا ہال نہیں چلے گا، ہم کو ایسا ہال چلے گا. اور اس میں بھی تمام فرمائشیں پوری ہونے کے بعد میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ عیب اور نقص نکلتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، کیونکہ بنیاد مالداری ہے، پیسہ ہے، تو لڑکی کی جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں لڑکے والوں کے طرف سے عیب اور نقص، یعنی وہ ایک دور شروع ہوتا ہے کہ تیرے باپ نے تو یہ نہیں دیا، فریج دیا تو یہ کمپنی کا دیا، کولر دیا تو یہ کمپنی کا دیا، پنکھا دیا تو برابر نہیں دیا، یہ دیا تو یہ کیسا دیا. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہے عیب اور نقص، کیونکہ آپ نے بنیاد رکھی مالداری. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا دینداری کو ترجیح دو. جہاں پر دینداری دیکھی جاتی پھر اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا لڑکا غریب ہے امیر ہے کیسا ہے. بولے بھائی دعوت کے کام کا ساتھی ہے ماشاءاللہ، 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، نمازوں کا پابند ہے، مسجد وار جماعت میں بھی بیٹھتا ہے. کوئی آدمی نے صرف یہ چیز دیکھ کر اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا، اس کی لڑکی کا بیڑا پار ہو گیا دنیا اور آخرت دونوں لائنوں سے. اس لیے کہ روزی کا مالک اللہ ہے. ہمارے سامنے ایک نہیں 1001 ایسے قصے ہیں جس میں ہم دیکھیں گے کہ بڑے بڑے کروڑ پتی، بڑے بڑے مالدار لوگ جب زندگیوں سے اللہ کا دین اور حضور کا طریقہ نکل گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مال و دولت کا جو گھمنڈ تھا، غرور تھا، وہ ختم ہو گیا. اور اس کے بعد میں ایسی بھی نوبتیں آئی کہ وہ لوگ ٹکڑے ٹکڑے کے محتاج بن گئے. ایسے واقعات ہیں. اور میں سب سے بڑی مثال دے کے آپ کو بتاتا ہوں کہ مغل سلطنت کے جو وارثین ہیں جنہوں نے ہندوستان پہ 750 سال تک حکومت کی، آج کلکتہ کے اندر سائیکل رکشہ چلاتے ہیں. کیا چلاتے ہیں؟ سائیکل رکشہ. پونے میں تو شاید کبھی آپ لوگوں نے دیکھے نہیں ہوں گے. ابھی تقریباً میرے خیال سے مہاراشٹرا میں تو شاید اس کا وجود ہی نہیں ہے، لیکن آپ حیدرآباد جاؤ اور دوسرے کسی شہر میں جاؤ آپ کو دیکھنے کو ملے گا سائیکل رکشہ رہتا، سائیکل کے جیسا چلاتے اس کو، اس کے اندر لوگ بیٹھتے. جن کے باپ دادا نے 750 سال ہندوستان پہ حکومت کی تھی، آج ان کے وارثوں کا یہ حال ہے. بیچاروں کے پاس میں سر ڈھانکنے کے لیے چھت بھی نہیں. آج وہ سائیکل رکشہ چلا کے اپنا گزر بسر کرنے کے لیے مجبور ہے. اور ایک واقعہ بزرگوں نے لکھا ہوا ہے، علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں نے پڑھا تھا کہ ایک آدمی
وہ اپنے محل کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور جھولے میں جھول رہا تھا، اس کی بیوی بھی بازو بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک دروازے کے اوپر ایک بھکاری آیا، مانگنے والا، اور مانگنے والے نے آواز لگائی، بولے بھائی بھوکا آدمی ہوں، اللہ کے نام پہ ایک وقت کا کھانا دے دے، اللہ تیرا بھلا کرے گا۔ تو اس نے اپنے نوکر سے کہا اس کو ہکا لو، بولے اس کو سمجھتا نہیں دوپہر کا ٹائم ہے، ہم یہاں پہ آرام فرما رہے ہیں اور ہمارے آرام میں خلل ڈالنے کے لیے آیا۔ نوکر گیا، اس نے اس کو ہکالا غلام نے، لیکن وہ بیچارہ بھوکا آدمی تھا، کہیں مسافر تھا دوسرے بستی کا، اور ایک دم پریشان حال تھا، کئی وقت سے اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس نے سوچا اتنا بڑا محل ہے، اتنی بڑی یعنی عمارت ہے، اور اتنے یہاں پہ خادم ہے اور سب لوگ ہیں، تو کم سے کم ایک وقت کا کھانا تو مجھے مل جائے گا، اور ایک وقت کا کھانا کھلانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد میں اس نے دوبارہ جب آواز لگائی تو یہ جو مالک تھے ان کو غصہ آ گیا، یہ حضرت خود اپنے جھولے پہ سے نیچے اترے، غصے کی حالت میں وہاں گیا، اس نے جوتا نکالا اپنا اور دو چار اس کے منہ پہ مار کے اس کو ڈھکیل دیا اپنے گھر کے دروازے کے سامنے سے۔ اور جب ڈھکیل دیا تو ڈھکیلنے کے بعد میں وہ بیچارہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کو اس آدمی کے دولت کا یہ گھمنڈ، یہ اکڑ پسند نہیں آئی، اور پھر کیا ہوا، ہوتے ہوتے تنزل کا دور شروع ہو گیا، اور پھر کاروبار میں گھاٹا ہونے لگا، نقصان ہونے لگا، اور ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جو محل تھا وہ بھی بک گیا، سارے غلام جتنے بھی تھے وہ سب چلے گئے، تمام عیش و آرام ختم ہو گیا۔ اور پھر اس نے بیوی سے یہ کہا کہ دیکھ اب میری کیپیسٹی نہیں ہے میں تیرا بھی خرچہ برداشت کر سکوں، کہا کہ میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں، تو کسی اور آدمی سے نکاح کر لینا، اور اس نے اس عورت کو طلاق دے دی۔ اور پھر یہ حال ہوا کہ یہی آدمی مسجدوں کے دروازوں پر اور بازاروں کے اندر بھیک مانگنے لگا، جس نے ایک فقیر کو، ایک محتاج کو دھکے مار کر ہکال دیے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے تمام عیش و آرام، دولت وغیرہ سب کچھ چھین لی، اور یہ خود بھیک مانگنے پر محتاج بن گیا۔ اب وہ عورت جو تھی اس کی بیوی، اس نے دوسرے آدمی سے شادی کر لی، وہ بھی بہت بڑا مالدار کروڑ پتی آدمی تھا، اور یہ آدمی بھیک مانگتے مانگتے ایک دن اپنی اسی بیوی کے دروازے پہ چلے گیا جس کو اس نے طلاق دیا تھا۔ آواز لگائی زور سے، بولے بھائی بھوکا ننگا آدمی ہوں، اللہ کے نام پہ ایک وقت کا کھانا دے دو۔ تو وہ عورت روٹی اس کے اوپر کچھ دو گوشت ڈال کر وہ فقیر کو دینے کے لیے گئی۔ جب دی اس کو تو اس کی صورت دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ روتے ہوئے گھر میں واپس آ گئی اور بس بے تحاشا رونے لگی۔ اس کے شوہر نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ بولے یہ آدمی جو بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوا ہے دروازے کے اوپر، مجھے اس لیے رونا آ رہا ہے، یہ میرا پہلا شوہر ہے، اس کے پاس بڑے بڑے بنگلے تھے، حویلیاں تھی، باغات تھے، کاروبار تھے، سب کچھ تھا، لیکن آج اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بولے یہ بھیک مانگنے پہ محتاج بن گیا اور اپنے دروازے کے اوپر بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اور بولے میں اس کو ہمیشہ سمجھاتی تھی کہ دیکھ جو بھوکے ننگے لوگ آتے ہیں، اللہ نے ہم کو اتنا دیا ہے، ایک آدھا آدمی اگر ایک وقت کا کھانا ہمارے دروازے سے پیٹ بھر کے کھا لے تو کون سی ہم کو کمی ہونے والی، مگر یہ اپنے دروازے سے بھیک مانگنے والوں کو جوتے اور لات مار کے ہکالتا تھا۔ تو وہ جو شوہر تھا اس کا، وہ کہنے لگا کہ تو نے اس کو تو پہچان لیا لیکن تو نے مجھے نہیں پہچانا۔ بولے نہیں میں نے تم کو نہیں پہچانا، بولے میں وہی بھکاری ہوں جو تمہارے دروازے پہ ایک وقت کا کھانا مانگنے کے لیے آیا تھا، اور تیرے شوہر نے مجھے جوتے مار کر ہکالا تھا، میں وہی بھکاری ہوں۔ دیکھ یہ خدا کا نظام ہے، اللہ کا قانون ہے، اس نے مجھے بھیک سے اس محل کے اندر پہنچا دیا اور اس کو محل سے اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیک کے کٹورے کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ ہے اللہ کا نظام۔
یہ پرانے زمانے کے قصے کہانیاں ہو گئے. میں آپ کو لیٹسٹ میں ایک نیا یہ زمانے کا قصہ سناتا ہوں. میں ایک جگہ شادی میں گیا, وہاں پہ ایک آدمی گیٹ کے اوپر کھڑے ہوا تھا ایسی منگنے والا. تو ہمارے جو دوست تھے, دلہن کے چچا ماموں کچھ ہونا رشتے میں, انہوں نے کیا کیے, مجھے بولے مولانا 1 منٹ رکو, بولے یہ جو منگنے کو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہت تنگ کر رہا, بہت بار بار آ رہا, بولے میں ذرا اس کو کھانا لا کے دے دیتا. وہ گئے, انہوں نے ایک پلیٹ میں بریانی لا کر دیے, اس کو بٹھا دیے سائڈ میں کھانے کے لیے. اور پھر مجھے بولنے لگے, کھانا وغیرہ ہوا, باہر ہم لوگ نکلے تو مجھے بولنے لگے مولانا یہ جو آدمی جس کو میں نے کھانا لا کے دیا نا, اس کی اسٹوری آپ کو نہیں معلوم ہے. بولے نہیں بھائی. میں بولا میں تو یہاں کا ہوں نہیں, میرے کو کیا معلوم. بولے مولانا یہ آدمی وہ ہے جو 100 روپے کی نوٹ کی بیڑی بنا کے پیتا تھا. بولے ایسی 100 کی نوٹ کی بیڑی بناتا تھا اور وہ پیتا تھا. بولے اور وہ زمانے میں جب لوگوں کے پاس میں کار نہیں ہوتی تھی, یہ جہاز سے سفر کرتا تھا, بامبے سے پونا, پونے سے دلی, دلی سے کدھر, مطلب جہاں بھی جہاز سے جانے کا ہے. لیکن بولے خدا کا نظام دیکھو, اس کو جوئے کی, شراب کی یہ ساری لت پڑ گئی, اس کے اندر دولت آہستہ آہستہ ختم ہوتے گئی, اور یہ نوبت آ گئی کہ آج یہ بھیک مانگنے کے لیے محتاج بن گئے. تو میرے محترم بزرگوں, ہماری بات شادی پہ سے چل رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینداری کو ترجیح دو, مال اور دولت کو ترجیح مت دو. کہ مال دیکھ کے ہم نے اپنی بیٹی دے دی ہے یا اپنے بیٹے کا نکاح کسی مالدار گھرانے میں کیے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مال دولت کی جو چمک ہے, دمک ہے, یہ ہمیشہ ہمیشہ ایسی ہی رہے گی. مال ختم ہونے والی چیز ہے, لیکن دینداری زندگی میں ہوں گی تو پھر زندگی میں چین ہوگا, سکون ہوگا, اطمینان ہوگا. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فظفر بذات الدین, دینداری کو ترجیح دو. اور دینداری میں بھی میرے محترم بزرگوں یہ دیکھنا چاہیے کہ گھر میں بھی دین کا ماحول ہے یا نہیں ہے. جہاں پہ ہماری بیٹی جانے والی ہے یا ہم اپنے بیٹے کے لیے جہاں سے لڑکی لے کر آ رہے ہیں, ان کے گھر کا ماحول کیسا ہے, اس گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, اس گھر کے جو افراد ہیں ان کا دعوت کے کام سے لگاؤ ہے نہیں ہے, اس گھر کے اندر مستورات کو دین کیا ہے وہ معلوم ہے نہیں ہے, وہاں کے افراد کیسے ہیں, یہ تمام چیزیں دیکھنا چاہیے. یہ دیکھ کر اگر آدمی نکاح کریں گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دنیا اور آخرت دونوں بھی کامیاب ہو جائیں گی. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے لکھا ہوا ہے فضائل صدقات کے اندر کہ نیک بیوی اگر ہوں گی, کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ 3 چیزیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, کہا کہ نیک بختی کی علامت 3 چیزیں ہیں. اس میں فرمایا کہ نیک بیوی, جس کو یہ 3 چیزیں مل جائے, اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو دنیا کی ساری نعمتیں مل گئی. اس میں سب سے بڑی چیز فرمایا نیک بیوی. اور یاد رکھو نیک بیوی آئیں گی اس گھرانے سے جس گھرانے میں فضائل کی تعلیم ہوتی ہے, جس کے مردوں کے اوقات دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں, جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لوگ واقف ہیں. ورنہ خالی مال دیکھیں گے, دولت دیکھیں گے تو پھر ویسی نوبت آئیں گی کہ مستورات کے ایک اجتماع میں مولانا تقریر کرنے لگے اور بار بار بولنے لگے ہمارے نبی ہمارے نبی ہمارے نبی. تو ایک مالدار گھرانے کی لڑکی وہ ایک بازو میں بڑے بھی کو پوچھنے لگی, مولانا بولے خالہ یہ مولانا گھڑی گھڑی ہمارے نبی بول رہی ہے, ہمارے نبی کون ہے؟ بولے یہ کس کا نام ہے ہمارے نبی؟ تو مال دولت کو دیکھیں گے یہ نوبت آئیں گی. اس کے لیے میرے محترم بزرگوں اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لے, اور جو سیرت کا بیان ہے وہ اگلے ہفتے سے شروع ہوگا انشاءاللہ.